نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ویڈیو کلپ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک نصیحت آمیز ویڈیو ہے، جس سے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مقامات پہ آپ کے کرامات، آپ کے معاملات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی حیات میں ہوتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا سے چلے گئے اور کوئی اختیارات نہیں ہے، یہ ان کے لیے نصیحت کی بات ہے۔ یہ واقعہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنوج شہر کے پاس وہاں کے قصبے کا ہے، جہاں ایک بزرگ ہیں حضرت لال شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک گاؤں قصبہ ہے، اس کے برابر میں آپ کھیتوں کی طرف آپ کا مزار شریف ہے۔ یہاں یہ شخص جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں چوری کرنے کے ارادے سے آیا اپنے 2 اور ساتھیوں کے ساتھ میں، اور رات کے تقریباً 1:30-2 بجے یہ لوگ وہاں آئے، اور جو وہاں غلہ تھا جو عقیدت مند اس میں پیسے ڈال جاتے ہیں، اس کو کھولنے کے ارادے سے ان لوگوں نے کچھ اوزار اور کچھ چیزوں کا استعمال کیا۔ یہ اس کا ہاتھ پتلا تھا تو اس نے اس ہاتھ کو اندر ڈال کے پیسے نکالنے کی کوشش کی۔ جب پیسے ہاتھ میں بھر لیے اور ہاتھ کو واپس کھینچنا چاہا تو اس کا ہاتھ وہاں سے نکل نہ سکا۔ اس کے جو ساتھی تھے ان لوگوں نے بھی بہت کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ نہ نکل سکا۔ اس کا الٹا ہاتھ گلے میں اندر پھنس گیا تھا، اور جس اوزار سے یہ لوگ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے اس سے اس کا سر بھی ایک طرح سے پکڑ گیا تھا، گرفت میں آ گیا تھا۔ اس کے ساتھی کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ 2 بجے رات سے لے کے صبح کے 5-6 بجے تک کا وقت ہو گیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں نکل رہا، لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہو گیا، تو دونوں ساتھی اسے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ پوری رات وہاں جوجھتا رہا لیکن اس کا ہاتھ ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ جب وہ بھی پریشان ہو گیا تو رونے لگا، اور رو رو کے چیخنے لگا کہ مجھے بچاؤ، مجھے معاف کر دو، مجھے بچاؤ۔ صبح جب گاؤں کے لوگ اٹھے اور اس طرف آنا ہوا تو لوگوں نے دیکھا درگاہ شریف میں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہاں جا کے جب یہ ماجرا دیکھا کہ اس کا ہاتھ اندر پھنسا ہوا تھا، لوگوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے ساری تفصیل بتائی کہ میں کیسے آیا تھا، کیا کرنے آیا تھا، مجھے بچا لو، میں نے غلطی کی، مجھے بچا لو۔ حتیٰ کہ خبر پورے گاؤں میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں اس کرشمے کو دیکھنے کے لیے پہنچے کہ بزرگوں کے دربار میں جس طرح سے لوگ عقیدت لے کے جاتے ہیں تو ان کی جھولیاں بھی بھرتی ہیں، اسی طرح جب بد نیتی سے جب کوئی جاتا ہے تو اس کے بھی کیا انجام ہوتے ہیں، یہ بھی ایک نصیحت ہے۔ جب تمام لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ پولیس بھی آ گئی، لیکن اس کا ہاتھ نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ وہاں کے مسجد کے امام اور تمام دیگر بزرگوں کو بلایا گیا اور انہوں نے درگاہ پہ اس کے لیے معافی کی عرضی لگائی، اس سے بھی معافی منگوائی اس چور سے۔ کافی عرضی اور گزارشوں کے بعد پھر اس کا ہاتھ اس میں سے نکلا، اور پھر پولیس اس کو اریسٹ کر کے لے کے گئی۔ یہ واقعہ سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے کنوج کے قصبے میں ہوا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا ہجوم پہنچا تھا یہ دیکھنے کے لیے، اور یہاں پر کسی کی بھی عقل، کسی ایسے لوگ جو سائنس اور عقل کی باتیں کرتے ہیں وہ سب ان کی بے اختیار تھی۔ آنکھوں کے سامنے اس کا ہاتھ نکل نہیں سے آ رہا تھا، اور جب معافی مانگی گئی، عرضی لگائی گئی، تب اس کا ہاتھ وہاں سے رہا ہوا کہ مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی یہ نہیں کروں گا۔ اور پھر اس نے یہ بھی قبولا کہ میں 2 بار پہلے چوری کر کے جا چکا تھا یہاں سے، تیسری بار میں اس کو سزا ملی۔ تو یہ سزا ایک نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو یہ سمجھتے ہیں بزرگوں کے آستانوں کو ایک پکنک یا ایک گھومنے پھرنے کے ارادے اور عقیدت سے، جو ان ارادوں سے جاتے ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں، اور ان کو پھر وہ فیض نہیں ملتا۔ جب عقیدت و محبت سے انسان جاتا ہے تو وہ بھی ان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ کہ کس طرح سے اس کا ہاتھ جکڑ گیا تھا، وہ نکل نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ جس اوزار سے اس نے کھولنے کی کوشش کی تھی اس سے بھی اس کا سر بھی جکڑا ہوا تھا، اور وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کو کھول نہیں پائے تھے۔
پھر جب معافیاں مانگی گئیں تب اس کا ہاتھ وہاں سے رہا ہوا، پھر پولیس اس کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اللہ والوں کی شان اللہ جانتا ہے، اللہ کے حبیب کے چہتوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔